اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ اشعار یوں یاد آئے کہ پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں فوجی قیادت نے بریفنگ دینی تھی منتخب سیاسی نمائندوں کو، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جب تشریف لائے تو عبدالغفور حیدری نے ان سے ایک سوال کیا، ان سے پوچھا کہ آپ خود تو تشریف لے آئے ہیں مگر اتنے اہم اجلاس میں آپ اپنے دوست عمران خان صاحب کو لے کر نہیں آئے۔ تو اس پہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا، ایک معنی خیز جملہ ہے جس کے کئی مطلب اور کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے ہاں جب آئی ایس پی آر کی کوئی پریس ریلیز آتی ہے یا کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے، یا جب آرمی چیف کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو ہر قسم کے جو مفسرین ہیں اور شرح نگار جو ہیں وہ اپنی اپنی تفسیریں کھول کے بیٹھتے ہیں اور اس کو ڈی کوڈ کرنے اور سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عبدالغفور حیدری کے اس سوال پر جو ہے وہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرے دوست نہیں بلکہ میرے باس ہیں۔ اب یہ جو جواب ہے اس کا ایک مفہوم جو ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے، اور اس پہ یہ استدلال اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف نے تو دراصل تعظیم کی ہے وزیر اعظم کی، اور آئینی اور قانونی پوزیشن جو ہے وہ بیان کی ہے کہ یقیناً وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور آرمی چیف جو ہے وہ ایک محکمے کا سربراہ ہونے کے ناطے ان کے ماتحت ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے باس ہیں، سربراہ ہیں۔ ظاہر ہے آئینی اور قانونی پوزیشن جو ہے وہ تو یہی ہے، لیکن اختیارات کس کے ہوتے ہیں، استعمال کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ کہانی جو ہے یہ اب کوئی راز نہیں رہی، بلکہ اس راز کو سب نے پا لیا ہے، اور سبھی جو ہے وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جان گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرے دوست نہیں بلکہ باس ہیں، اس کا ایک مطلب جو ہے، ایک مفہوم جو ہے وہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اب ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں وہ پہلی سی بے تکلفی نہیں رہی، وہ جو آشنائی تھی وہ اب باقی نہیں رہی، ان سے دوستی اور تکلف جو ہے وہ باقی نہیں رہا، وہ جو ایک پیج پہ ہونے کی باتیں تھیں وہ اب نہیں رہیں، اور ان کے ساتھ اب واجبی سا رسمی سا تعلق ہے، دفتری سا جو ہے وہ تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور میں آرمی چیف ہوں۔ یہ اس پہ مجھے یاد آیا کہ جب یہ افواہیں جو ہیں وہ گرم تھیں، بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ صدر فاروق لغاری جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اب صدر فاروق لغاری وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے اپنے چنیدہ تھے، بڑی پرانی ان کے ساتھ رفاقت تھی، اور وہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بھائی کہا کرتی تھیں فاروق لغاری کو۔ تو انہوں نے ایک بیان دیا کہ فاروق لغاری میرے بھائی ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے بندے ہیں۔ تو چند روز بعد صدر فاروق لغاری نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی کا بندہ نہیں ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں صدر مملکت ہوں اور وہ وزیر اعظم ہیں۔ جب بات آئینی پوزیشن، قانونی پوزیشن واضح کرنے پہ آ جائے اور یہ معاملہ یہاں تک آن پہنچے کہ یہ بتانا پڑے کہ وہ وزیر اعظم ہیں، میں آرمی چیف ہوں، اب میدان بھی حاضر ہے، گھوڑے بھی حاضر ہیں، اور دوڑ جو ہے وہ سب کی اپنی اپنی ہے۔ میں تو
اس جملے کو، اس جواب کو جو ہے وہ اس انداز اور اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ جو اختلافات کی باتیں ہیں اور جو ناگواری کے تاثرات ہیں، جو ناراضگی کا اظہار ہے، وہ بہت واضح ہو گیا ہے اب، اور اس کا کھلے عام جو ہے وہ اظہار کیا جانے لگا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی علامت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ویسے آج کل بھی اسی طرح کی افواہیں جو ہیں وہ شہر اقتدار اسلام آباد میں گرم ہیں، جس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کیے جانے سے چند ہفتے پہلے زیر گردش رہیں، یا پھر اکتوبر اور اس سے پہلے ستمبر 1999 کے مہینے میں جس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ زبان زد عام تھیں، آج بھی اسلام آباد میں اسی طرح کا خوف، اسی طرح کی غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹائے جانے سے پہلے دو معاملات تھے جس پہ جو ہے وہ تجزیہ نگار کہتے تھے کہ یہ دو معاملات پہ میاں نواز شریف کا فیصلہ جو ہے اس سے پتہ چلے گا کہ حالات کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ایک معاملہ یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ کور کمانڈر کوئٹہ جنرل طارق پرویز کو وقت سے پہلے جو ہے وہ سبکدوش کر دیا جائے، انہیں جبری طور پر ریٹائر کر دیا جائے، اور کیونکہ وہ انہیں پتہ تھا کہ کوئی شخص اگر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے تو وہ یہ شخص ہے، کور کمانڈر کوئٹہ، کیونکہ انہوں نے کارگل آپریشن کی بھی بہت کھل کر جو ہے وہ مخالفت کی تھی۔ ایک اور وجہ ان سے خوف کھانے کی جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کے جو برادر ان لا ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں، میجر ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز، وہ نواز شریف کی کابینہ میں وفاقی وزیر تھے، کمیونیکیشن کے جو ہیں وہ وزیر تھے۔ تو اس وجہ سے پرویز مشرف نے چودھری نثار اور شہباز شریف کے ذریعے میاں نواز شریف کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ ٹی پی کو فارغ کر دیں تو ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے اور ہمارے درمیان فاصلے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے، اس منصب ہے، اس پہ بھی تعیناتی جو ہے وہ کی جانی تھی، اور یہ خبریں زیر گردش تھیں کہ میاں نواز شریف جنرل پرویز مشرف کو ایلیویٹ کر کے، یعنی پروموٹ کر کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دیں گے، اور دراصل اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اور پرویز مشرف اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور یہ جو عہدہ خالی تھا تو اس سے وہ خائف تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ شاید انہیں اوپر بھیجنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ستمبر میں طے ہو گئیں، اس طرح سے طے ہو گئی کہ طارق پرویز کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور وزیر اعظم نواز شریف نے اس کی منظوری دے دی، اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کا معاملہ تھا اس کا اضافی چارج انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو دے دیا۔ تو بظاہر یہ معاملات اسی طرح طے پا گئے جس طرح یہ جو ابھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے اختلافات ہوئے تھے، اور اس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے گئے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اب 19 نومبر کو جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب معاملات جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ختم نہیں ہوتے، اور اب بھی کچھ اسی طرح کا ماحول اور اسی طرح کی کوئی فضا جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں اس حوالے سے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے، اور کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ لیکن ابھی ایک جو خاص موضوع جس پہ میں کوئی تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ چند روز پہلے یہ بے پرکی اڑائی گئی کہ سینیارٹی لسٹ میں کوئی اچانک تبدیلی ہو گئی ہے، اور بتایا گیا کہ جی لیفٹیننٹ جنرل جو عاصم نصیر ہیں وہ سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں، لہٰذا جو 29 نومبر 2022 کو جب نئے آرمی چیف کا انتخاب ہوگا تو اس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں وہ 5ویں نمبر پہ چلے جائیں گے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے پہلے نمبر پر آنے کی وجہ سے۔ اب اچھا، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اچانک سینیارٹی لسٹ جو ہے وہ کیسے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سینیارٹی لسٹ تو کسی کے آنے یا جانے سے ہی تبدیل ہو سکتی ہے نا، کہ اگر جو ٹاپ 10 جو سینئر موسٹ جنرل ہیں اس میں سے کوئی 2 ریٹائر ہو جاتے ہیں یا کوئی نئے میجر جنرل جو ہیں وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں تو تبھی اس میں کوئی سینیارٹی لسٹ میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور ابھی کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ ہوئی نہیں۔ تو یہ اچانک خبر کہاں سے، ہیٹ سے جو کبوتر ہے وہ کیسے نکال لیا گیا
کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم نصیر جو ہیں وہ سینیٹری لسٹ میں پہلے نمبر پہ آ گئے. جن لوگوں نے یہ خبر دی میرا خیال ہے کہ وہ افواج پاکستان میں جو ترقیوں، تقرریوں اور تبادلوں کا جو نظام ہے وہ شاید اس سے بہت اچھی طرح سے واقف نہیں ہے. تو میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جب کسی میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ پروموٹ کیا جاتا ہے، یعنی 2 سٹار سے اسے 3 سٹار جنرل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، تو اس رینک میں اس کی جو مدت ملازمت ہوتی ہے وہ 4 سال ہوتی ہے. 4 سال بعد اس نے ریٹائر ہو کے گھر چلے جانا ہے، خواہ اس کی جو عمر کی حد ہے وہ مکمل ہوئی ہو یا نہیں ہوئی. یعنی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ 53 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، 55 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، 57 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، ابھی 60 سال ان کے پورے نہیں ہوتے، لیکن 4 سال چونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں گھر جانا ہی جانا ہوتا ہے. الا یہ کہ ان کے 4 سال پورے ہونے سے پہلے ان کی پروموشن ہو جائے، انہیں فل جنرل جو ہے وہ بنا دیا جائے. اور فل جنرل 2 صورتوں میں بنایا جاتا ہے کہ جی اگر تو آرمی چیف لگانا ہو، یا پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے اس کا چیئرمین اگر لگانا ہو تو پھر فل جنرل پروموٹ کیا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم نصیر کی، جو اس سے پہلے DGI بھی رہ چکے ہیں اور کور کمانڈر کوئٹہ تھے. اور یہ جو متنازع ترین احکامات تھے 6 اکتوبر 2021 کو تقرریوں اور تبادلوں کے حوالے سے، اس میں انہیں کوارٹر ماسٹر جنرل جو ہے وہ تعینات کیا گیا. تو وہ کیا جو متوقع دوڑ ہے آرمی چیف کی 29 نومبر 2022 میں، کیا اس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 28 ستمبر 2018 کو 6 جو میجر جنرل ہیں افواج پاکستان کے، انہیں ایک ساتھ ہی پروموٹ کیا گیا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پر انہیں ترقی دی گئی تھی. ان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر ہیں جو کور کمانڈر منگلہ ہیں، جو 1 کور بھی کہلاتی ہے، اسٹرائک کور ہے افواج پاکستان کی. انہیں 28 ستمبر 2018 کو پروموٹ کیا گیا تھا لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ. لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج ہیں جو اسٹریٹجک پلانز ڈویژن یعنی SPD کے ڈائریکٹر ہیں. اور لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز جو ابھی کور کمانڈر لاہور ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جن کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کور کمانڈر گجرانوالہ تھے اور ابھی کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ GHQ چلے گئے. لیفٹیننٹ جنرل سید عدنان ہیں جو IG ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن ہیں. اور لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف ہیں جو اس سے پہلے کور کمانڈر ملتان رہے ہیں اور ابھی DG جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کے طور پہ GHQ میں کام کر رہے ہیں. تو یہ 6 جو میجر جنرل جنہیں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ ایک ساتھ ہی 28 ستمبر 2018 کو ترقی دی گئی تھی، یہ 28 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے. اور جو آرمی چیف نیا آنا ہے وہ آنا ہے 29 نومبر 2022 کو. یعنی اس سے چند ہفتے پہلے جو ہیں یہ 6 کے 6 جنرل ریٹائر ہو جائیں گے. اور ان میں سے کوئی بھی جو نئے آرمی چیف کی دوڑ ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. اور ایک ہی صورت اس کی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر باجوہ صاحب جو ہیں وہ 29 نومبر 2022 سے پہلے اگر رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے نئے آرمی چیف کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، تو تب ان میں سے ان سب کا شمار جو ہے وہ متوقع امیدواروں میں ہو سکتا ہے. البتہ ایک اور قابل ذکر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 18 اکتوبر 2021 کو افواج پاکستان کے 3 جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں. دراصل یہ 4 لیفٹیننٹ جنرل تھے جنہیں ایک ساتھ جو ہے وہ ترقی دی گئی تھی 4 سال پہلے 18 اکتوبر کو. ان میں جو لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ ڈوگر ہیں وہ جو چیئرمین ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا تعینات تھے، وہ اختلافات کے سبب جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے یعنی 4 سال پورے ہونے سے پہلے ہی 16 اپریل 2020 کو ریٹائر ہو گئے تھے. جبکہ جو 3 جو مزید جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو ان کے ساتھ ہی پروموٹ ہوئے تھے وہ ابھی 18 اکتوبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، جن میں لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی ہیں جو کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ تعینات تھے. لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں جو کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس تھے اور ساتھ میں جو کرونا کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا ہے اس کے بھی جو ہے وہ سیکٹری تھے. اور جو تیسرے جنرل جو ہیں جو ریٹائر ہوئے 18 اکتوبر کو
وہ لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان ہیں جو آئی جی آرمز کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اب دو چیزیں ہوئی، ایک تو یہ کہ افواج پاکستان کی یہ روایت رہی ہے کہ جو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس افسر نے کب ریٹائر ہونا ہے، تو اس کی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ہی جو ہے وہ جتنے جرنیل فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے ہی جرنیلوں کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر 4 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت ہی جو ہے وہ 4 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اب جو لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ ڈوگر جو پہلے ریٹائر ہوئے تھے، ان کی جگہ تو شاید پہلے پروموشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ان کی جگہ پہ کسی میجر جنرل کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ اب اس کی پتہ نہیں جو ہے وہ کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افواج پاکستان میں کبھی بھی کوئی جو عہدہ ہے، کوئی منصب جو ہے وہ خالی نہیں رہتا، وہ خالی ہونے سے پہلے ہی پوسٹنگ ہو جاتی ہے بالعموم، جیسے ابھی 6 اکتوبر کو جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ افواج پاکستان میں کئی جو اہم ترین منصب ہیں وہ خالی ہیں اور اس پہ تقرری جو ہے اپائنٹمنٹ وہ نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی جو کوارٹر ماسٹر جنرل تھے، ان کی جگہ پہ تو چلیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آ گئے جی ایچ کیو میں۔ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان جو ابھی ریٹائر ہوئے، وہ کمانڈر آرمی ایئر ڈیفینس تھے، ان کی جگہ کوئی ابھی تعیناتی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان جو ریٹائر ہوئے وہ آئی جی آرمز تھے، اور کسی کو ابھی تک آئی جی آرمز جو ہے وہ نہیں لگایا گیا، اور کمانڈر آرمی ایئر ڈیفینس کا عہدہ بھی جو ہے وہ خالی ہے۔ اگرچہ این ڈی یو کے پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی جو ہے وہ ابھی خالی ہو گیا ہے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید جو ہیں وہ کراچی چلے گئے ہیں اور انہوں نے کور کمانڈر کراچی کا منصب جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ لیکن آئندہ چند روز میں 19 نومبر کو جب ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پشاور چلے جائیں گے اور کور کمانڈر کا منصب جو ہے وہ سنبھال لیں گے، تو جو کور کمانڈر کراچی کے طور پر سبکدوش ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، وہ ڈی جی آئی سے بن جائیں گے، اور جو ابھی کور کمانڈر پشاور ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان، وہ جو ہے پریزیڈنٹ این ڈی یو کے طور پہ آ کے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ لیکن یہ جو 2 اہم عہدے جن کا میں نے ذکر کیا، کمانڈر آرمی ایئر ڈیفینس اور آئی جی آرمز، اس پر تقرری جو ہے وہ ابھی تک نہیں کی گئی، اور 3 جو میجر جنرل جنہیں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ پروموٹ کیا جانا تھا، انہیں بھی ابھی تک پروموٹ نہیں کیا گیا۔ یہ جو پروموشن ہے یہ تھوڑی سی آگے یا تھوڑی سی پیچھے کرنے سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے سروس پہ، کیریئر پہ اور ان افسروں کے فیوچر پہ، مستقبل پہ، اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف جو ہیں، ان کا یہ گلہ رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی۔ سازش کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ہی بیچ سے ان کا تعلق تھا، علی قلی خان کا اور جنرل پرویز مشرف کا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے پروموٹ کر دیا گیا میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، اور لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان کی پروموشن جو ہے وہ ڈیلے کی گئی کچھ عرصہ، اور وہ اس لیے کی گئی ان کے خیال میں کہ جب جنرل جہانگیر کرامت ریٹائر ہوں تو اس سے پہلے ہی جنرل پرویز مشرف 4 سال پورے کر کے ریٹائر ہو چکے ہوں، اور یوں وہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل نہ ہو سکیں۔ اور جب آرمی چیف کا انتخاب کرنا ہو، نئے آرمی چیف کا، جنرل جہانگیر کرامت کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل جو علی قلی خان ہیں ان کی مدت ملازمت باقی ہو تاکہ وہ اس دوڑ میں شامل ہو سکیں۔ یہ جنرل پرویز مشرف کی جو تھیوری ہے، جو بظاہر ٹھیک بھی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، لیکن اتفاقات کی دنیا ہے، جو کو انسیڈنٹ ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جو آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت ہیں وہ مدت ملازمت پوری نہ کر سکے، ان سے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے استعفیٰ لے لیا، اور وقت سے پہلے ہی نئے آرمی چیف کے انتخاب کا مرحلہ آ گیا، اور جنرل پرویز مشرف جو ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے وہ جو ہے وہ آرمی چیف بن گئے، اور جنہیں آرمی چیف بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان، وہ آرمی چیف بننے کے خواب اور ارمان لیے ہوئے جو ہے وہ گھر چلے گئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل خٹک جو ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی کہانی ہوئی کہ ایوب خان کے دور میں وہ سی جی ایس تھے اور توقع تھی کہ وہ آرمی چیف بنیں گے، لیکن انہیں آرمی چیف جو ہے وہ نہیں بنایا گیا، اور موسیٰ خان جو ہیں وہ آرمی چیف بن گئے، اور علی قلی خان کے ساتھ بھی جو ہے وہ دونوں یعنی باپ بیٹا کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہوا۔
تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا کہ پروموشن تھوڑی لیٹ کرنے سے یا تھوڑی پہلے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت بڑا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو 3 میجر جنرل، ہاں وہ کوئی بھی ہوں، جنہیں پروموٹ کیا جانا ہے، اگر ان کو ٹائم سے پروموٹ کر دیا جاتا، مثال کے طور پہ 18 اکتوبر کو اگر ان کی پروموشن ہو جاتی، تو ایک تو ابھی آرمی چیف کا انتخاب ہونا ہے نومبر 2022 میں، اس کے بعد جو اگلے آرمی چیف کا انتخاب ہوگا، اگر سسٹم یہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور اس میں کوئی گڑبڑ جو ہے وہ نہیں آتی اور کوئی ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے وہ نہیں آتا، تو نومبر 2022 میں اگلے آرمی چیف کا انتخاب ہونا ہے اور نومبر 2025 میں اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آرمی چیف کے انتخاب کا مرحلہ آنا ہے۔ تو اگر انہیں ٹائم سے پروموشن دے دی جاتی تو نومبر 2025 میں جب آرمی چیف کے انتخاب کا مرحلہ آتا تو یہ جو 3 میجر جنرل ہیں یہ ریٹائر ہو کے گھروں کو جا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اب اگر انہیں 30 نومبر کو یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں اگر انہیں کسی بھی میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پروموشن دی جاتی ہے تو وہ بہت خوش قسمت ہوں گے، کیونکہ جب نومبر 2025 میں آرمی چیف کے انتخاب کا مرحلہ آئے گا تو وہ متوقع امیدواروں کی فہرست میں اور دوڑ میں شامل ہو سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔